الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم۔ محترم حضرات، یہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک جیسی بابرکت گھڑیوں سے استفادے کا موقع عنایت فرمایا۔ عزیزان گرامی، آپ اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ گزشتہ برس بہت سارے ایسے لوگ جو ان بابرکت گھڑیوں سے استفادہ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ تھے، آج ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو ان بابرکت گھڑیوں سے استفادے کے لیے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہمیں اپنی زندگی میں ان بابرکت گھڑیوں سے استفادے کا موقع نصیب فرما دیا ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، بہقی میں وارد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ معروف روایت، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی سے متعلق، اس کی فیوز و برکات سے متعلق تفصیلات بیان کی ہے۔ اس حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہر سال اہل ایمان کو صبر کی تربیت مسلسل 30 دن وہ دی جاتی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے صبر و استقامت اسی موضوع پر چند گزارشات رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ صبر اور استقامت کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس کے مزاج اور اس کی تعلیمات سے واقف ہوں، تبھی ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اسلام میں صبر اور استقامت کی کیا اہمیت ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے قرآن مجید کا ہم اگر مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ صرف اسلام ہی ہے۔ اور یہ اسلام جو نظام زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بذریعہ وحی پیغمبروں کے توسط سے پہنچایا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان مردود کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ میں بہت واضح انداز میں بات کہی گئی ہے کہ اگر اسلام قبول کر لیا ہے، اس پر ایمان اگر ہم لے آئے ہیں، تو پوری زندگی میں اسلام ہی کے مطابق زندگی کے اصول و ضوابط نہ صرف متعین ہوں گے بلکہ اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی طریقہ زندگی دنیا میں پائے جاتے ہیں، جس پر انسانوں کے اختراع کردہ ہے اور جس پر لوگ چل رہے ہیں، وہ سب کے سب شیطانی راستے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد کسی دوسرے طریقے زندگی پر نظر التفات کرنا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید کی بات کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اور اس فرما برداری یعنی اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ اسلام اور اسلامی تعلیمات اس قدر حساس ہے کہ اس میں کسی دوسری چیز کی ذرا سی آمیزش بھی گوارا نہیں کی جاتی ہے۔ چنانچہ اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ یہ قرآن مجید کی ایسی تعلیمات ہے جو دنیا میں پائے جانے والے کسی بھی نظام سے کوئی مصالحت جو ہے نہیں سکھاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ حق ہی اس دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ دنیا میں باطل کی گنجائشوں پر باقی رہنے کے لیے اسلام نہیں آیا ہے، اور قرآن و سنت ہی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ دنیا میں امت مسلمہ محکومی، مجبوری اور مقہوری کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تو یہ بات بہت واضح انداز میں جو ہے کہی گئی ہے کہ اسلام جو ہے دنیا میں مغلوب رہنے کے لیے نہیں بلکہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور تمام نظام باطل کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ یہی بات قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح فرمائی گئی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ کہو حق آ گیا تو باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ چنانچہ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور جب دین اسلام کے غلبے اور اس کی اقامت کی شعوری کوشش و جدوجہد ہوگی تو قرآن ہمیں یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ مشرکوں کو، کافروں کو، ملیدوں کو، خدا کے باغیوں کو ناگوار گزرے گی، اور ظاہر ہے کہ جب یہ ناگوار گزرے گی تو وہ جو ہے اپنی بقا میں اسلام اور اہل اسلام کے درپے آزار ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہی وہ مقصد وجود ہے امت مسلمہ کا جو اس کو دنیا کے دیگر باطل نظاموں کے سامنے اور ناحق پرستوں کے مقابلے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اور جب اہل ایمان غلبہ دین کی جدوجہد کرتے ہوئے دنیا باطل کے سامنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک کشمکش برپا ہوتی ہے حق اور باطل کے درمیان، اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حق و باطل کی کشمکش ازل سے تھی اور ابد تک جاری رہنے والی یہ کشمکش ہے۔ چنانچہ حق و باطل کی اسی کشمکش میں اہل ایمان کو جو ہے صبر کا دامن تھامنا ہوتا ہے، استقامت سے کام لینا ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بہت واضح انداز میں فرمائی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر وہ ثابت قدم ہو گئے یا اس پر مضبوطی سے جم گئے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی رہیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ایک ایسی نصیحت کر دیجئے کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی اور سے کچھ دریافت کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جاؤ، اس پہ جم جاؤ۔ چنانچہ یہ آیات قرآنی ہمیں بتا رہی ہے کہ اسلامی نظام زندگی میں صبر کی بڑی اہمیت ہے، لہذا ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ آخر صبر کہتے کسے ہیں، صبر کے معنی کیا ہیں۔ چنانچہ جہاں تک صبر کے معنی اور مطالب کا تعلق ہے
تو لغوی اعتبار سے صبر کے معنی روکنے اور باندھنے کے آتے ہیں، اور اس سے مراد ارادے کی مضبوطی، عزم کی پختگی، خواہشات نفس کا وہ انضباط جس سے ایک شخص نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں شاہراہ اطاعت خداوندی اور شاہراہ حق پر مسلسل گامزن رہے، تمام رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود۔ چنانچہ یہی بات ہے جو قرآن مجید جو ہے فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ راجعون۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ حق کی یہ راہ، اطاعت خداوندی کی یہ شاہراہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے، مشکلات سے پر یہ راستہ ہے، اور استقامت کے بغیر ہم اس راستے میں کامیابی کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس شاہراہ پر چلتے ہوئے جہاں مصائب سے ہمارا سروکار آئے گا، وہیں نقصانات سے بھی سابقہ پڑے گا، مصائب بھی ہمارا خیر مقدم کریں گی۔ ان نقصانات اور مصائب کے چلتے نہ تو ہمیں ہمت ہارنا ہے اور نہ ہی ناکامی اور مشکلات سے جو ہے دوچار ہو کر جو ہے بیٹھ رہنا ہے۔ چنانچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شاہراہ پہ چلتے بھی ہمارا استقبال ہوگا اور مصائب ہمارا استقبال نہیں کریں گے۔ چنانچہ ان تمام مصائب اور رکاوٹوں کے باوجود ہمیں اس راہ پر چلتے رہنا چاہیے اور کسی لالچ میں نہ پھسل کر سخت حالات میں جو ہے دامن حق کو مضبوطی سے تھامے رہنا، جبکہ کامیابی کے دور دور تک امکانات نہ پائے جاتے ہوں۔ چنانچہ یہی بات ہے کہ ان سخت حالات میں، پریشان کن حالات میں، جبکہ دور دور تک غلبے اور تحفظات کے کوئی امکانات نظر نہ آ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اصابتہم مصیبت الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ان حالات میں جو صبر کریں اور جو کوئی مصیبت پڑے تو کہے کہ ہم اللہ کی ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید انہی سخت حالات سے دو چار لوگوں کے سلسلے میں یہ تفصیل ہمیں بتاتا ہے کہ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ، یہی لوگ متقی ہیں۔ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ شاہراہ حق اور شاہراہ اطاعت خدا بندی پر چلتے ہوئے مشکلات اور خطرات کا مقابلہ محض نظریاتی جو ہے مطلب کاوشوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس راہ کے راہ گیروں کو جو ہے مطلب صبر اور استقامت کا وصف اپنے اندر پیدا کرنا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب نظریاتی تحریکات اور قومیں ناموافق حالات سے دوچار ہوتی ہیں تو ان کے لیے سب سے بڑا سہارا اپنے نظریات سے متعلق ایثار اور وابستگی اور اس پر استقامت ہی ہوتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں دلوں کو حوصلہ دیتی ہے اور دلوں کو حوصلہ دیتی ہے اور عزائم کو جلا بخشتی ہے۔ عزیزان گرامی، دشمن کی تو پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اہل ایمان کو بے حوصلہ کر کے ان کے عزائم کو توڑ ڈالے تاکہ وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگے، اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو گویا کونتی ہوئی بجلی تصور کرے اور ہر چھوٹے بڑے خطرے کو دیکھ کر مصالحت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ کسی قوم میں اگر واقعتاً ایسی کمزوریاں پیدا ہو جائے یا یہ بیماریاں پیدا ہو جائے تو پھر انہیں تباہ کرنے کے لیے باطل کو بہت زیادہ کوششیں اور کاوشیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس طرح کی بیماریوں کے چلتے مدافعانہ قوتیں
جس طرح باہر سے کام کرتی ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر وہ اندر سے کام کرنے لگتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کانپتے ہوئے ہاتھ، سہمے ہوئے دماغ اور سراسیمہ قلوب کبھی بھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب انسان خوف زدہ ہو جائے اور استقامت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے تو پھر نت نئے فلسفوں کی طرف اس کی نظر التفات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی اکثریت اور اقلیت کے فلسفوں کا سہارا لیا جاتا ہے اور کبھی تو اپنی ناداری اور کمزوری کے ہیلے تراش کر مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کا سبق انسان سیکھنے لگتے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنے اندر صبر کی قوت پیدا کرنے اور اپنے نظریات پر اڑ جانے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہونے کی تعلیم اور تلقین قرآن مجید وہ کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ راہ ہی کانٹوں بھری ہے، لہذا صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور پوری جرأت کے ساتھ اس راہ پر اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ چلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، ضروری نہیں کہ وسائل کے انبار ہمارے ساتھ لگے بھی ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ اپنی قلت تعداد، اپنی بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور ان کی کر و فر اور ان کی چلت و پھرت اور ان کی باطل حق کو مٹانے کی کوششیں، ان کی زورا آوری کو دیکھ کر وہ باطل پرستوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتے یا ان کے آگے سپر نہیں ڈالتے، بلکہ قرآن مجید ان حالات میں جو ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو اور باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ گویا صبر استقامت ہی وہ چیز ہے جو اس شاہراہ پہ چلتے ہوئے ہماری حقیقی یعنی اخروی کامیابی کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ لہذا جن لوگوں نے اپنی چوائس سے اپنے اختیار سے اس شاہراہ کو انتخاب کیا ہے، حق کی موافقت کا جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، حق کے غلبے کا جنہوں نے فیصلہ کیا ہے، حق کی اقامت کا جن لوگوں نے فیصلہ کیا ہے، ان کو حالات کی ابتری اور دشمنوں کی سازشوں اور دشمنوں کی ایذا رسانیوں سے بد دل ہو کر اور بے چین ہو کر اپنی راہ کو کھوٹی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر استقامت کے ساتھ اور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اپنی قلت تعداد کے باوجود، اپنی بے سر و سامانی کے باوجود، اپنی کم مائگی کے باوجود آگے ہی بڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔